کیا کسی حرام کام سے بچنے کے لیے یا کسی اور کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کن کن مواقع پر ہمارا دین اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بہت اہم ایشو ہے، یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں جھوٹ کے حوالے سے، خصوصاً وہ خاوند جو گھر لیٹ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا بیوی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بہت کرٹیکل ایشو ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی جو ہے یہ اطمینان عطا کرتی ہے اور جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کذاب اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کئی احادیث ہیں، آپ کو مشکات المصابیح میں زبان کی حفاظت والا جو چیپٹر ہے اس میں یہ ساری احادیث مل جائیں گی، کیونکہ اب سوال ڈیفرنٹ ہے، میں اس کے اوپر ہی آتا ہوں۔ اس کے باوجود اسلام نے 3 مواقع کے اوپر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بالکل جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی جھوٹ نہ ہو، بلکہ توریتاً گفتگو کی جائے۔ اس میں یعنی یہ جو ایک حدیث کے اندر اس کی ڈیٹیل آئی ہے، ایک تو قرآن حکیم میں آئی ڈیٹیل سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 کے اندر کہ اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے اور اس کے دل میں ایمان ہو تو ہم اس کے اوپر گرفت نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے کلمہ کفر سب سے بڑا جھوٹ تو کلمہ کفر ہی ہو سکتا ہے نا، تو کلمہ کفر جان بچانے کی غرض سے بولا جا سکتا ہے اگر دل میں ایمان ہو۔ باقی عام حالات کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 جنگ کے موقع کے اوپر، وہ بخاری میں حدیث بھی ہے نا کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 لوگوں میں صلح کرانے کے لیے، یعنی 2 مسلمانوں کے درمیان آپس میں دل میں میل آ گیا تو ایک شخص کے سامنے دوسرے کی آپ اس حوالے سے بات پیش کر سکتے ہیں، یار وہ تو تمہارے سے بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، ایسا یعنی طریقے سے بات کی جائے کہ اس کے دل میں اس کے لیے نرمی آئے اور وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اور تیسرا میاں بیوی بھی خامن سے جھوٹ بول سکتی ہے اور خامن بھی بیوی سے ضرورت جب پڑے، اور وہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ توریتاً ہو، بالکل واضح جھوٹ نہ ہو، ایسی بات ہو زو مانی کہ جس کے دونوں مطلب بنتے ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ فیصل آباد میں ایک بریلوی عالم دین ہے، ان کے پاس کافی لوگ آیا کرتے تھے، اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا۔ جب کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا دروازے پہ آ جاتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں، یعنی اپنے کمرے میں لاہور میں۔ تو یہ بھی ایک یعنی یہ توریہ ہے نا، یعنی وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے توریتاً اگر بات کی جائے نا کہ کہنے والا معنی اس کمرے کا لے رہا اور سننے والے کو دوسری سمجھ آئے، لیکن یہ ضرورت بھی ہونی چاہیے، خام خواہ نہیں کہ پوری زندگی توریے میں ہی آپ نے گزار دینی ہے، وہ کام نہیں ہونی چاہیے جہاں بالکل آپ کو فساد کا اندیشہ ہو۔ آپ وعدہ کرتے ہیں تو جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر تقیہ آپ کر سکتے ہیں، میرا تقیہ کے اوپر بھی کلپ ہے، سورہ آل عمران میں موجود ہے، کافروں کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی تقیہ کر لیتا ہے، یعنی ڈر کی وجہ سے الفاظ کو ایسے بول دیتا ہے تو جائز ہے۔ اور اس میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے کذب ثلاثہ والی، جس کے اوپر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے گرفت کی ہے۔ بہرحال میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب انبیاء کی بڑی گستاخی کرتے تھے، ان کے منہ کے اوپر تو یہ تماچا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات المصابیح کی آپ کو 30 جلد میں انبیاء والے چیپٹر میں مل جائے گی، 3 جھوٹ بولنے والی، تو مولانا مودودی نے اس حدیث کی صحت ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اس کے متن کے اوپر تان کر کے اس کا انکار کر دیا کہ اس سے نبیوں کی توہین لازم آتی ہے کہ نبی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جو شخص اس لیول پہ احتیاط کرتا ہو اس کے بارے میں کہنا ہے وہ نبیوں کا گستاخ ہے تو بالکل جھوٹ ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی کہنا شروع کر دے جی مولانا مودودی جو تھے وہ ناسبی تھے، ٹھیک ہے، اور صلاح الدین یوسف صاحب رافضی ہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا، وہ بالکل 180 ڈگری ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بل وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اس میں سمجھنے میں فرق ہے، وہ توریتاً ہے، اور یہ زندگی میں اس کے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کو توریتاً بعض اوقات ایسی گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مواقع پہ انہوں نے
جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ سے مراد یہ توریتاً گفتگو کی تھی، اور یہ توریہ کا لفظ میں ثابت کروں گا کہ وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ جو سمجھنے والے کو غلط سمجھ آئی، اور انہوں نے اس طریقے سے بولی کہ اس کے دونوں معنی نکل سکتے تھے۔ اس میں جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، جو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اینڈ پہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر انہوں نے کلہاڑا رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور جب پوچھا گیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ سننے والوں کو یہ سمجھ آئی کہ بڑے سے مراد بڑا بت لے رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ان سے بڑا طاقتور ہے یعنی میں، تو تمہارے یہ اچھا، وہ پھر آپس میں کیا کہتے ہیں کہ اسی نے ہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توریتاً اپنی بات ان کو کنوے کی کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اور وہ کلہاڑا وہاں رکھا، انہوں نے کہا جی ابراہیم تمہیں پتہ ہے، تو بولتے نہیں، تو پھر ان کا تف ہے تم پر، تم اور تمہارے باؤ اجداد ان کو پوچھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ ایک کفریہ میلہ لگ رہا تھا تو ان کو آ کے کسی نے کہا آپ اس میلے میں شامل ہوں، تو انہوں نے پیچھے سے یہ کام کرنا تھا بتوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، ٹھیک ہے، اور بیمار سے توریتاً بیماری ذہنی ٹینشن بھی بیماری ہوتی ہے، ان کو ٹینشن تو تھی کہ پوری میری قوم جو ہے وہ شرک کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو ذہنی طور پہ انہوں نے اس کا توریہ کیا، اور یہ دو توریہ تو قرآن کے اندر بھی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ جب ان کی بیوی سارہ کو بادشاہ کے دربار میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، تو اس نے کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کروا کے تو اس سے شادی کرے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے بارے میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اگر وہ بیوی کہتے تو وہ اس کو قتل کروا دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، اس میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سارہ میں نے اس بادشاہ سے یہ کہا ہے کہ تم میری بہن ہو، اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ روئے ارض پہ کوئی مسلمان نہیں، تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو، اسلامی بہن۔ یہ جو پورشن کلیئر کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے توریے کیے ہوئے ہیں، ورنہ وہ تو سراطن جھوٹ بن جائے نا۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں نے اسلام کے رشتے میں تو ظاہر ہے جو ہے وہ ماں بیٹا اور باپ بھی بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں، ٹھیک ہے، اسلام کے رشتے میں ایک صحابی ہو اور ایک قیامت کے قریب آنے والا آخری مسلمان، اسلام کے رشتے میں تو سارے بھائی ہیں، باقی تو وہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ تو اپنی جگہ ہے۔ تو بیوی اور خاوند بھی بہن بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں، ٹھیک ہے، اور ویسے وہ ایک ازدواجی تعلق تو ہے اپنی جگہ، یعنی اسلام کامن دین ہے۔ تو یہ تین انہوں نے جھوٹ بولے تھے اور توریتاً، لیکن نبی کی شان بڑی عرفہ والا ہے۔ حدیث شفاعت بخاری مسلم کی آتی ہے کہ سب لوگ جب قیامت والے دن حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے، اس غلطی کو جو معاف ہو چکی ہے، قرآن میں معاف ہو چکی ہے۔ نیک آدمی تو ڈرتا ہی رہتا ہے نا، وہ کہیں گے جاؤ نوح کے پاس، نوح علیہ السلام بھی اپنی غلطی پہ جس پہ وہ معافی مانگ چکے ہیں، اپنے کافر بیٹے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی، نوح علیہ السلام کہیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی اس غلطی پہ جو معاف ہو چکی ہے، ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا وہ بھی انجانے میں، وہ کہیں گے مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہاں پہ الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا، ہائے ہائے ہائے، تو مجھے تو آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، حالانکہ وہ ساری بات توریتاً ہوئی ہوئی ہے۔ تو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ نے امان دی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، جن کی اگلی اور پچھلی اللہ تعالیٰ نے ساری خلاف اولا چیزیں معاف فرما دی ہیں۔ ضم کے لیے ہم گناہ کا لفظ نہیں بولتے۔ تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، پھر مجھے حکم ہوگا سر اٹھاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ اپنے حمد کے کچھ کلمات سکھائے گا جو میں آج نہیں جانتا، وہ اسی وقت اللہ سکھائے گا۔ اس حمد جب میں اللہ کی وہ کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا، میرے لیے تعداد مقرر کرے گا اور آن ورڈ۔ یہ مسئلہ 88B میں حدیث شفاعت میں نے مکمل ڈسکس کی ہے۔ بہرحال وہ جو 3 جھوٹ والی حدیث ہے اس میں پھر حضرت سارہ کو اس بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ ہی شال ہو جاتا ہے، پھر وہ ان سے کہتے دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، دوسری بار وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، 3 بار ایسے ہوتا ہے، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کو ہم نہیں کچھ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھر بادشاہ اتنا امپریس ہوتا ہے کہ وہ ان کو پھر ایک لونڈی گفٹ کرتا ہے، ہاجر۔ یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ ہے ہاجر، ہا اور الف اور جیم کے اوپر زبر ہے، ہاجر۔ انگلش میں ہائیگر کہتے ہیں۔ آپ اگر وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نکالیں نا، پہلا چیپٹر پیدائش، اس میں آپ کو ملے گا۔ وہ لونڈی جو ہے وہ پھر اس کو آزاد کر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کرتی ہیں، پھر وہ بھی حضرت ابراہیم کی بیوی بنتی ہیں، ان سے حضرت اسماعیل، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ حضرت سارہ کو بھی اسحاق علیہ السلام دے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یعنی وہ ان کا سلسلہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا۔ تو یعنی یہ اس سے آپ کو جھوٹ والا معاملہ پتہ چل گیا کہ کس موقع کے اوپر جھوٹ بولا جا سکتا ہے،
جنگ کے اندر دو مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے، اور میاں بیوی، خاوند بھی اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی بھی اپنے خاوند کے ساتھ ضرورت کے موقع کے اوپر، بعض کا بڑے وہمی قسم کے خاوند بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شیشے کا وہ نیا لے کے آیا، کوئی ڈنر سیٹ اور وہ ایک پلیٹ ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور خاوند کوئی آگے سے جو ہے وہ بڑا جس کی عورتوں والی نیچر ہے، اب وہ بیوی کو پتہ ہے کہ یار اس نے آگے دیتے پیٹ سے آپ آ چڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ کہہ سکتی ہے کہ جی وہ بچے سے ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا. اور بچے کا بھی توریہ ہو سکتا ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں بچہ بیوی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بچے چھاڑ آیا میں، بیوی کو بھی چھوڑنے جا رہے ہو نا تو اس کا توریہ کر سکتی ہے. اور اگر بچے نہ ہوں تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ بلی لنگی سی، اور بلی سے وہ اپنے آپ کو مراد لے لے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتی ہے. تو کوئی بھی، لیکن وہ لفظ توریہ ہونا چاہیے. اچھا، علماء عام حالت میں بھی یہ بہت توریہ کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، وہ ایسی سی باتوں کے توریہ کرتے ہیں، وہ 40 کے اوپر رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی کا ریلیشن اس طرح زیادہ دیر چل نہیں سکتا. کوئی ایسی چیزیں ہوں جو بہت کرٹیکل ہیں، وہ ہائی لائٹ کر دینا ضروری ہیں. باقی چھوٹے موٹے جھگڑوں سے بچنے کے لیے آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا نہ ہو. تو وہ نبی علیہ السلام نے شکر ہے جی اجازت دی ہوئی ہے ان واقعے کے اوپر جھوٹ بولنے کی. اور لیکن عام طور پہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن امت داڑھی مڈانے کو بڑا گناہ سمجھتی ہے اور جھوٹ کو چھوٹا. حالانکہ داڑھی مڈانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بولنے کے مقابلے پہ بہت چھوٹا گناہ ہے. اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہوتی. ممبروں پہ خطیب چڑھ کے جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. جی رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. میں نے پچھلی دفعہ اس کی پوری انجینئرنگ کر دی ہے، انجینئرنگ کر دی ہے اس کی روایت کی. تو یہ علماء بھی جو جھوٹی روایتیں، جھوٹے قصہ کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی شاید سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹر کاز کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں 100 تابعین ایسے تھے جن کے بارے میں یہ ایگریڈ اپان تھا کہ یہ نیکوکار ہیں، اور یہ بھی ایگریڈ تھا کہ ان میں سے کسی سے حدیث نہیں لی جائے گی. حدیث کے معاملے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور امام مسلم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں کو پایا ہے کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ فی البدی ان کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں واعظین جھوٹ بول جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ اسلام میں شروع سے ایک معاملہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کوئی جھوٹی روایت بھی گھڑنی پڑتی ہے تو بیان کر دیں، ثواب کا کام ہے. حالانکہ یہ معاملہ وہ نہیں ہے. کیوں؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم شریف کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، مولا علی علیہ السلام سے. نبی علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں، دیکھنا میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی عام آدمی میں جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. اگر کسی نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کر دی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھے. اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹ کے معاملے میں تختہ مشق نہیں بنایا جا سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے، سوائے کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آپ کلمہ کفر بولیں گے، وہ بھی دل میں ایمان رکھتے ہوئے. تو یہ ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. لہٰذا جو جھوٹی حدیثیں اور ضعیف قصے کہانیاں بیان کرنے میں کہتے ہیں جی ہم پبلک کی اصلاح کے لیے تو جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سر وہ اصلاح نہیں ہوتی، پھر وہ ایک عقیدہ بن جاتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو یہ حدیث ہے انگوٹھے چومنے والی، اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، یہ وضع کی گئی حدیثوں میں سے. تو صرف فضیلت تک رہتے کہ جی انگوٹھا چومنے والے کی شفاعت ہوگی، چلے بات ٹھیک تھی. اب یہ ہو رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے نام مبارک پہ انگوٹھے نہیں چومتا، جو کہ ثابت بھی کوئی نہیں، اس کو گستاخ رسول کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جی پہچان ہی یہی ہے، ابھی محمد کا نام آیا تو ان پتہ لگ جائے گا کون عاشق ہے. سر عاشق وہ ہوگا جو وہ کام کرے گا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا. جو جامع ترمذی میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہوگا. اور جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے بڑی طویل ہے، حاکم میں اس کی صحیح سند ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے، فرمایا آمین، پھر دوسری پہ چڑھے، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری پہ چڑھے، فرمایا آمین. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ درود شریف نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ، یہ مختلف روایتوں میں ترتیب بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن 3 باتیں یہی ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ
دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے. میں نے کہا آمین. اچھا یہ جو تیسرا حصہ ہے نا، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، صرف اتنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. یہ والا حصہ مسلم شریف میں بھی ہے جو ترمذی اور حاکم کا میں نے بیان کیا ہے. تو درود شریف کے بارے میں تو اتنا کچھ ہے. تو انگوٹھے چومنے کی بجائے درود شریف کے اوپر زور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ایک غریب تو بدتمیز، ایک چیز ہی کمزور تھی اور آپ نے اس کے اوپر اتنا ایمفسائز کیا ہے، پھر لوگوں کی نشانی بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ظلم ہے. اور باقی میرا انگوٹھے چومنے کے اوپر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، وہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو جھوٹ کے والے سے اتنا کچھ، جھوٹ کی جب بھی بات ہوگی تو یہ بات طے ہے کہ نبی علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا، الا یہ کہ زندگی موت کی کشمکش ہو، کلمہ کفر بولنا پڑ جائے سورۃ النحل میں، وہ اجازت ہے، یا تقیہ کرنا پڑ جائے جو سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے. شروع کی آیات میں ہی آتا ہے. چلیں یہ تقیہ کا لفظ ہے، یہ تو بڑا خطرناک لفظ ہے. سنیوں کو بعض کا ہضم نہیں ہو رہا تھا، میں کہیں گے تقیہ کی تو کٹ لے. یہ سورہ آل عمران کے بالکل سٹارٹ کے اندر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 28 ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون اللہ. مومنین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافروں کو دوست بنا لیں مومنین کو چھوڑ کر. ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے فلیس من اللہ فی شیء، تو وہ اللہ کے یہاں پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے. الا ان تتقوا منہم تقاہ، ہاں اگر تمہیں ڈر کی وجہ سے تقیہ کرنا پڑ جائے پھر الگ بات ہے کہ تم کافروں سے، جو انہی چیزوں کا سہارا لے کے ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا جی وہ بس امریکہ کے ساتھ ہم دوستی تقیتاً کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ شک نہ کریں، میں نے یعنی پاکستان کی ہسٹری سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آلموسٹ جتنے بھی ہمارے حکمران گزرے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ محب الوطن تھے. یہ تو پولیٹیکل گیم ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو دار وطن کہنے کی، ادروائز ایسا نہیں ہوتا. بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، فتووں سے بچنا چاہیے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا اسی آیت میں، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے نفسہ، اس کے نفس سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے. دیکھنا یہ نہ ہو کہ ہر بات کوئی تقیہ کرنا شروع کر دو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تمہیں لوٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے، بڑے صاحب سے چلنا ہے، یہ نہیں کہ ہر بات میں لیم ایکسکیوز کو ڈیوائز کر لو. ٹھیک ہوگا جی.